اب نہیں ہو رہا مجھ سے مزید صبر، میں کیا کروں؟ وہ بالکل تھک کر رو کر اللہ سے کہہ رہی تھی، مگر اللہ کی رضا کا سفر تو آسان ہوتا ہی نہیں، تو پھر کیا کرو گی؟ چھوڑ دو گی یہ راستہ؟ جیسے اس کے دل نے ہی اس سے سوال کیا۔ ایک لمحے کو لگا سب رک گیا ہے، پھر اس نے اپنے دل کو جواب دیا، نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی یہ راستہ، یہ میرے رب کی رضا کا راستہ ہے، تو میں ہر مشکل سہ لوں گی، میں کروں گی انتظار، میں دعا کرتی رہوں گی، مجھے یقین ہے اپنے رب پر، جتنے بھی خزاں کے دن آ جائیں، میں جانتی ہوں میرا رب بہار کے دن بھی لائے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کوئی ہو جو بن کہے سب سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسو سے ہمارے دل کی حالت جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔ یقین مانیں، ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ کے، جو لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جو ہماری خاموشی، ہماری تکلیف، ہمارے آنسوؤں کے بارے میں سب جانتا ہے، اور جب اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے وہ موجود ہے، وہ دلاسا دے رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ ہمیں کب کی فکر نہیں کرنی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، میری دعا کب قبول ہوگی، مجھے اجر کب ملے گا۔ نہ کسی چیز میں تاخیر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو جلدی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ عین اسی وقت پر ہونا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے۔ اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھے اور گھبرائے نہیں، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ سب کچھ بہت بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے، آپ کو بس اس پر پوری دل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے اور اپنے معاملات اسے سونپ دینے ہیں۔ یہ کب کی چکر میں نہیں پڑنا، جب بہتر ہوگا تب ہم تک اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی مل جائے گا، ساری کی ساری خیر اس کی مقرر ٹائمنگ میں ہے، اور اس خیر کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو بھی نکھارتا ہے، ہر دکھ اور ہر مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے پر بھروسہ رکھیں، وہ اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا محافظ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قرآن میں صبر پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ بار بار قرآن میں اپنے بندوں کو صبر کی تاکید کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ صبر ایک مشکل چیز ہے، خاص کر درد اور غصے کی حالت میں۔ نہ تو صبر کرنا آسان ہے اور نہ ہی صبر آسانی سے آتا ہے۔ صبر آپ کو ہر لحاظ سے، ہر طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر، دماغی طور پر تھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا رب قرآن میں ہمیں بار بار صبر کرنے کے لیے حوصلہ اور ہمت دے رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم صبر کریں گے تو ہمارا ساتھ دے گا اور ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ پائیں گے۔ صبر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کا اجر بھی بڑا اور خوبصورت رکھا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا صبر
उस चीज को लेकर आजमाया जाएगा जिसके लिए आपका दिल तड़पता है, और देखा जाएगा कि आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है, उस चीज़ से जो आपको चाहिए या फिर अल्लाह से। और जब कभी ऐसे हालात बन जाएं कि किसी एक चीज़ को चुनना पड़े, तो बगैर देर किए अपने रब को चुनना, और अपने रब को चुनते हुए उस चीज़ से बेनियाज़ी इख्तियार कर लेना जो दिल चाहता है। ऐसे आप अपने सब्र की आजमाइश में कामयाब हो जाएंगे, और मुमकिन है कि फिर अल्लाह आपको वही चीज़ आपका अज्र बनाकर वापस लौटा दे जो आपके दिल में थी। अल्लाह के पास आपके लिए उससे ज़्यादा अच्छा रास्ता है जो आपने अपने लिए सोच रखा था, और उसके पास उससे भी बड़ी और खूबसूरत मंजिल है जिस मंजिल तक पहुंचने की आपको ख्वाहिश थी। इसलिए खुद को उसे सौंप दें और मुतमईन हो जाएं, क्योंकि वह आपको वही ले जाएगा जहां आपका सुकून है। ये कायनात उसी की है और वह इस कायनात के सभी रास्ते जानता है। इसलिए बेफिक्र हो जाएं, उसकी हिफाजत में आप गुम नहीं होंगे कभी। और अल्लाह पर तवक्कल कीजिए, और अल्लाह वकील होने के लिए काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाहु खैर।